آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جہاں سے اسلامی تہذیب کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ جی ہم بات کریں گے ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی، ان کی ابتدائی زندگی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نکاح کی۔ لیکن یہ صرف ایک شادی کی کہانی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ عظیم رشتہ محض ایک سماجی معاہدہ نہیں تھا، بلکہ یہ الہی اشاروں، غیبی مدد اور تقدیر کے موڑوں کا ایک ایسا سلسلہ تھا جو آگے چل کر اسلام کی تاریخ کو شکل دینے والا تھا۔ اور اس کہانی کا آغاز ایک بہت ہی آپ کہیں نازک اور انسانی لمحے سے ہوتا ہے۔ جی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد شدید غم میں تھے۔ عام الحزن یعنی غم کا سال۔ جی، غم کا سال۔ 25 سال کی رفاقت تھی جو ختم ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا محسوس کر رہے تھے۔ اور اسی گہرے غم کے پس منظر میں اس رشتے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی ابتدا زمین سے نہیں، آسمان سے ہوتی ہے۔ یعنی خوابوں کے ذریعے؟ جی، خوابوں کے ذریعے۔ اور یہ کوئی عام خواب نہیں تھے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 راتیں مسلسل 3 راتیں ان کے خواب میں آئے۔ وہ ایک سبز ریشمی کپڑے میں لپٹی ایک تصویر لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھولتے۔ بالکل، اور کہتے یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں، اور وہ تصویر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی۔ یہ تو بہت غیر معمولی بات ہے۔ لیکن اس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رد عمل ہے وہ اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ کیا تھا؟ انہوں نے یہ خواب کسی کو نہیں بتایا، بس خود سے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ! اس میں کیسا صبر و توکل جھلکتا ہے۔ بالکل، انہوں نے فوراً کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ وہ ابھی تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غم سے پوری طرح نکل نہیں پائے تھے۔ صحیح۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اللہ کے فیصلے پر کتنا پختہ یقین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ الہی منصوبہ ہے تو اسباب خود بخود پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن بات صرف ایک خواب کی نہیں تھی۔ جی نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ یہ اشارے صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر محدود نہیں تھے، بلکہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کو بھی خواب آئے۔ جی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پورا معاملہ الہی سطح پر ترتیب دیا جا رہا تھا۔ جی، حبشہ میں حضرت سودا بنت زمارہ اپنے شوہر حضرت سکران کے ساتھ مقیم تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کی خاطر اپنا وطن، اپنا گھر، سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کی تھی۔ وہاں اس اجنبی سرزمین پر حضرت سودا ایک بہت ہی عجیب خواب دیکھتی ہیں۔ کیا خواب تھا وہ؟ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ان کے پاس آتے ہیں۔ جی، اور ان کی گردن کے بالکل پاس آ کر اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی منظر ہے۔ جب وہ بیدار ہوئیں تو انہوں نے یہ خواب اپنے شوہر کو سنایا۔ اب یہاں ان کے شوہر کا جواب خواب سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ بالکل۔ حضرت سکران رضی اللہ نے جب یہ خواب سنا تو ایک لمحے کو رکے اور پھر کہا، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں جلد ہی مر جاؤں گا اور پیغمبر تم سے شادی کریں گے۔ یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ ذرا سوچیں، اپنے شوہر کو ایسا خواب سنانا جس کی تعبیر وہ اپنی موت بتائے۔ جی، اور پھر شوہر کا اسے اتنے سکون سے قبول کر لینا، یہ ان لوگوں کی ایمان کی گہرائی دکھاتا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اگلی ہی رات حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ایک اور خواب دیکھتی ہیں۔ اس بار وہ دیکھتی ہیں کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر سیدھا ان کے گھر میں ان کے قریب آ گرتا ہے۔ چاند کا گرنا، اس کی کیا علامتی اہمیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس ثقافت میں چاند کو روشنی، رہنمائی اور اکثر بڑی معزز شخصیات، خاص طور پر پیغمبروں سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ تو چاند کا ان کے گھر میں آنا ایک بہت بڑا اشارہ تھا کہ کوئی بہت عظیم ہستی ان کی زندگی میں داخل ہونے والی ہے۔ جب انہوں نے یہ خواب بھی اپنے شوہر کو سنایا تو انہوں نے پھر اپنی پہلی تعبیر کو دہرایا کہ شاید ان کا وقت قریب ہے، اور واقعی اس کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ کا حبشہ میں انتقال ہو گیا۔ تو
یہ خواب گویا مستقبل کے واقعات کی تمہید بن رہے تھے۔ ان آسمانی اشاروں کے بعد اب زمین پر اسباب پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، جی، اور اس میں مرکزی کردار حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کا ہے۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہیں شدید غمگین دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کو بہت تنہا اور غمگین دیکھتی ہوں، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت سادہ تھا، کس سے؟ جی، اس پر حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے 2 تجاویز پیش کیں، اور جس انداز میں پیش کیں اس میں بڑی حکمت تھی۔ انہوں نے کہا آپ چاہیں تو ایک کنواری سے نکاح کر لیں، اور چاہیں تو ایک بیوہ سے۔ اچھا، یعنی دونوں آپشنز رکھیں۔ بالکل۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تعارف یوں کروایا، آپ کے سب سے محبوب دوست ابو بکر کی بیٹی۔ اللہ کی مخلوق میں آپ کو سب سے پیارے شخص کی بیٹی۔ جی، اور بیوہ کے طور پر حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا نام لیا اور کہا وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی پیروی کی۔ تو یہ دونوں تجاویز ایک خاص حکمت کے تحت تھیں، جی، ایک فوری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور دوسری مستقبل کی تعمیر کے لیے۔ جی، اور یہ پیغمبرانہ حکمت عملی کی ایک بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے گھر کی فوری ضرورت کو دیکھا، بلکہ امت کی تعلیمی اور روحانی ضرورت کو بھی مد نظر رکھا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے پوری ہونی تھی۔ بالکل۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا ایک پختہ عمر کی ہمدرد خاتون تھیں جو فوری طور پر گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکتی تھیں، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رشتہ مستقبل کے لیے ایک سرمایہ کاری تھی۔ ایک ایسی ذہین اور کم عمر زوجہ جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں گی اور آپ کے بعد امت تک اس علم کو پہنچائیں گی۔ جی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تجویز قبول فرما لیں۔ اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ عنہا یہ خوشخبری لے کر سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچیں۔ جی، پہلے ان کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا سے بات کی اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن خوشی کے اظہار سے پہلے ان کے ذہن میں جو پہلا سوال آیا وہ شریعت کا تھا۔ جی، شریعت کا۔ انہوں نے پوچھا، کیا یہ جائز ہے؟ وہ تو میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ یہ لمحہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کردار کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ اتنے بڑے اعزاز کی خبر پر جہاں کوئی بھی شخص خوشی سے بے قابو ہو جائے، ان کی پہلی فکر حلال اور حرام کی تھی۔ اور یہ اس دور کی ایک سماجی تبدیلی کی طرف بھی اشارہ ہے نا؟ بہت بڑی تبدیلی۔ جاہلیت میں بھائی چارے کے معاہدے بھی خونی رشتوں جیسے سمجھے جاتے تھے۔ صحیح۔ تو جب حضرت خولہ رضی اللہ عنہا واپس گئیں اور یہ سوال دہرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، اور اسلام میں دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ یعنی ایک بہت بڑا قانونی اور سماجی اصول یہاں قائم ہو گیا۔ جی، لیکن رکاوٹیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ایک اور بڑا مسئلہ سامنے آ گیا۔ وہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی منگنی بچپن میں مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر سے طے تھی۔ اوہ، اچھا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان اور وعدے کے اتنے پکے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں کیے گئے وعدے سے بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ یہ ان کی کردار کی پختگی تھی، وہ سیدھا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ خود مطعم بن عدی کے گھر گئے اچھا، معاملے کو صاف کرنے، جی، اور وہاں جو ہوا وہ پھر سے تقدیر کے الہی منصوبے کا حصہ لگتا ہے۔ کیا ہوا وہاں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب بات شروع کی تو مطعم نے اپنی بیوی سے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ اور اس کی بیوی نے فوراً کہا، اے ابو بکر، مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے اپنی بیٹی ہمارے گھر بیاہ دی تو تم ہمارے بیٹے کو بھی بے دین کر دو گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کی زبان سے انکار کروا دیا، راستہ صاف ہو گیا۔ بالکل۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ پھر مطعم نے ان سے پوچھا، اے ابو بکر، کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ اور خود ہی منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وعدہ خلافی نہیں کرنی پڑی۔ جی، ان کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ سیدھا گھر آئے اور حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیں۔ اور اسی دن نکاح ہو گیا؟ جی، اسی دن شوال کے مہینے میں 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ اچھا، تو یہیں پر وہ سوال اٹھتا ہے جس پر آج کے دور میں بہت بحث کی جاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کا۔ جی، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1400 سال پہلے کے عرب معاشرے کو دیکھنا ہوگا۔
یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور اسے سمجھنے کے لیے تاریخی اور ثقافتی تناظر لازمی ہیں۔ آج کے معیارات کو ماضی پر لاگو کرنا تو تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ بالکل، اس دور میں شادی کا تصور آج سے بالکل مختلف تھا۔ شادی کا تعلق جسمانی بلوغت سے تھا، نہ کہ کیلنڈر کی عمر سے۔ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ ماحولیاتی تھی۔ گرم علاقوں میں لڑکیاں جسمانی طور اور جلد بالغ ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ایک سائنسی حقیقت ہے۔ جی۔ دوسری وجہ خوراک اور طرز زندگی تھی۔ اس دور کی قدرتی خوراک اور مشقت بھری زندگی بھی جلد بلوغت کا سبب بنتی تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ عمروں کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھنے کا رواج بھی نہیں تھا۔ جی، کوئی برتھ سرٹیفکیٹ تو ہوتے نہیں تھے، عمریں اندازے سے بتائی جاتی تھیں۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی رخصتی کے بارے میں فرمایا، جب میں ایک عورت بن گئی تب میری رخصتی ہوئی۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ معیار جسمانی بلوغت تھی۔ بالکل، اس کی تاریخی مثالیں بھی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے یمن میں ایک 21 سالہ نانی کو دیکھا۔ 21 سالہ نانی؟ جی، یعنی اس لڑکی کی شادی 9 سال میں ہوئی، 10 سال میں اس کی بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر اس کی بیٹی کی شادی بھی 9 سال میں ہوئی۔ اور وہ 21 سال میں نانی بن گئی۔ یہ اس معاشرے کے لیے معمول کی بات تھی۔ جی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت کے مکہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن موجود تھے، ابو جہل، ابو لہب، جو آپ کی ذات پر حملہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی شادی پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ یہ ان کے معاشرے اور ثقافت کا عام رواج تھا۔ جی، اور یہ ہجرت کی داستان ہمیں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی ملتی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی حبشہ ہجرت کا ارادہ کیا۔ لیکن راستے میں انہیں قبیلہ کارا کا سردار ابن الدغنا ملا۔ اس نے پوچھا، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے تو میں اللہ کی زمین میں گھوموں گا اور اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ اس پر ابن الدغنا نے انہیں اپنی پناہ کی پیشکش کی، جسے جیوار کہتے تھے۔ اور اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روکتے ہوئے جو الفاظ کہے وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے گئے ہیں۔ اس نے کہا، آپ جیسا شخص نہ شہر سے نکل سکتا ہے اور نہ اسے نکالا جانا چاہیے۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ بات تو حیران کن ہے۔ یہ تو بالکل وہی الفاظ ہیں جو پہلی وحی نازل ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے تھے۔ جی، یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ اس سے ان دونوں شخصیات کے درمیان گہری روحانی اور اخلاقی ہم آہنگی کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی اسلام کے دو سب سے اہم ستونوں کی بنیادی خوبیوں کو ان کے معاشرے نے ایک جیسے الفاظ میں پہچانا۔ بالکل۔ تو ابن دغنا نے شرط رکھی کہ آپ عبادت اپنے گھر کے اندر کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، لیکن ان کا دل عبادت کے کھلے عام اظہار کے لیے بے چین تھا۔ جی، تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس منظر کو بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے والد جب وہاں قرآن پڑھتے تو بہت روتے۔ ان کی تلاوت اتنی پر اثر ہوتی تھی کہ مشرکین کی عورتیں اور بچے بھی دیواروں پر چڑھ کر انہیں سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ اور یہی منظر قریش کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ جی، انہیں ڈر تھا کہ اس کا اثر ان کے خاندانوں پر پڑے گا۔ انہوں نے ابن الدغنا پر دباؤ ڈالا، اور اس نے آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یا تو آپ چھپ کر عبادت کریں یا میری پناہ واپس کر دیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کمال توکل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہاری پناہ تمہیں واپس کرتا ہوں، میرے لیے اللہ کی پناہ ہی کافی ہے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد وہ تاریخی دن آیا جب ہجرت مدینہ کا حکم ملا۔ جی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس دن کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں، ایک دن دوپہر کے وقت ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر کپڑا لپیٹے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ غیر معمولی وقت پر۔ جی، ایسا وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے گھر نہیں آتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ کوئی بہت اہم معاملہ ہے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے تو انہوں نے کہا، اپنے پاس سے سب کو اٹھا دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہاں آپ کے اہل خانہ ہی ہیں، یعنی حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہما۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔
اس لمحے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بےتابی سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہوگی؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا تو وہ خوشی سے رونے لگے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس منظر پر ایک بہت ہی معصومانہ اور گہرا تبصرہ کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اللہ کی قسم، میں نے اس دن سے پہلے کبھی کسی کو خوشی سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہ بات سوچنے والی ہے۔ ایک بچی کے لیے یہ کیسا منظر ہوگا جس نے ہمیشہ آنسوؤں کو غم سے جوڑا ہو؟ یہ دیکھنا کہ خوشی بھی اتنی شدید ہو سکتی ہے کہ انسان رو پڑے، یہ خود ہجرت کے واقعے کی جذباتی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہستیاں غار ثور کی طرف روانہ ہو گئیں، اور کچھ عرصے بعد جب مدینہ میں حالات بہتر ہوئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ وہ مکہ سے ان کے اہل خانہ کو لے آئیں۔ اور اس سفر میں بھی یہ غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ راستے میں ان کا اونٹ بدک کر بھاگ نکلا۔ وہ ایک ہودج میں بیٹھی تھیں اور اونٹ قابو سے باہر ہو گیا۔ ان کی والدہ رومان رضی اللہ عنہا یہ دیکھ کر گھبرا گئیں اور پکارنے لگیں، واہ عروسا، واہ عروسا، ہائے میری دلہن، ہائے میری دلہن۔ یہ پکار بہت معنی خیز ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میری بیٹی، بلکہ پیغمبر کی دلہن۔ اس میں اس رشتے کی اہمیت کا احساس ہے۔ اور اسی لمحے بقول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک غیبی آواز آئی، جس نے کہا، اس کی لگام چھوڑ دو۔ جیسے ہی لگام چھوڑی گئی، اونٹ معجزانہ طور پر رک گیا اور خود بخود قافلے کی طرف واپس پلٹ آیا۔ یعنی یہ سفر بھی غیبی حفاظت میں طے ہوا۔ جی، مدینہ پہنچنے کے تقریباً 8 مہینے بعد جب حالات مستحکم ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بالغ ہو گئیں تو ان کی رخصتی ہوئی۔ اور یہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں ہونے والی پہلی شادی تھی۔ جی، اور یہ تقریب سادگی اور برکت کی ایک ایسی مثال ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ مہر کا انتظام کیسے ہوا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مہر کے لیے پیسے کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس نہیں ہیں۔ اچھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی رقم سے 500 درہم قرض دیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ادا کر دیے۔ اور ولیمے کا کیا انتظام تھا؟ ولیمہ، جو آج کل دکھاوے کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا ہے، صحیح ہے۔ اس کا انتظام یہ تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے، جو انصار کے سخی سردار تھے، دودھ کا ایک بڑا پیالہ تحفے میں بھجوایا۔ وہی ولیمہ تھا۔ کوئی جانور ذبح نہیں ہوا، کوئی بڑی دعوت نہیں ہوئی؟ کچھ بھی نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیش کیا، جو شرما گئی۔ حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ عنہا جو وہاں موجود تھیں کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ واپس نہ کرو۔ تب انہوں نے حیا کے ساتھ پیالہ لیا اور تھوڑا سا دودھ پیا، اور اس سادگی میں جو خوبصورتی ہے وہ لاجواب ہے۔ بالکل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سہیریوں سے کہا کہ تم بھی پیو۔ انہوں نے مذاق میں کہا کہ ہمیں بھوک نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو۔ یہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ پہلو دکھاتا ہے جو بہت شفیق، انسان دوست اور خوش مزاج تھا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک رشتہ خوابوں میں دکھایا گیا، سماجی رکاوٹوں کو غیبی مدد سے عبور کرتا ہوا ایمان کی ایک عظیم ہجرت سے گزرا، اور ایک ایسی سادہ مگر بابرکت تقریب پر اختتام پذیر ہوا جو رہتی دنیا تک امت کے لیے ایک مثال بن گئی۔ بالکل۔ ایک آخری سوچنے کی بات، جس طرح اس ابتدائی دور کی ہر تفصیل، خوابوں سے لے کر منگنی کی رکاوٹوں کے خود بخود دور ہونے اور ولیمے کے دودھ کے پیالے تک ایک منظم الہی منصوبے کا حصہ لگتی ہے، یہ اس بات کی طرف کیا اشارہ کرتی ہے؟ کس طرف؟ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مستقبل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے کس قدر عظیم کردار کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ یہ محض ایک شادی نہیں تھی، یہ ایک ادارے کی بنیاد تھی۔ ہمارے ساتھ اس علمی سفر میں شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ مزید ایسے گہرے جائزوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔